اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ٹاپک ریوائز کریں گے وہ ہے الاسم المقصور۔ الاسم المقصور، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھیں گے۔ ہوا اسم معرب آخرہ الف لازمہ مفتوح ما قبلہا۔ دیکھیے اس کے قاعدے میں ہی اس کے قوانین لکھے ہوئے ہیں۔ اسم معرب یعنی اس کے لیے شرط ہے کہ یہ اسم معرب ہو۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں لیس مبنیا، ہرگز مبنی نہ ہو۔ اسی طرح دوسرا اصول کیا ہے؟ آخرہ الف لازمہ، اس کے آخر میں الف لازمہ ہو، یعنی اگر وہ الف ہٹا دیا جائے تو یہ لفظ برقرار نہ رہ سکے، اسم برقرار نہ رہ سکے۔ آخرہ الف لازمہ، الف لازمہ ہو، مفتوح ما قبلہا، اور اس الف لازمہ سے پہلا حرف جو آئے وہ مفتوح ہو۔ تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر 4 قوانین ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو اسم ہو، نمبر 2 معرب ہو، نمبر 3 اس کے آخر میں الف آئے اور وہ الف لازمہ ہو، نمبر 4 الف لازمہ سے پہلے والا حرف جو ہے وہ مفتوح ہو، یعنی اس کے اوپر زبر ہو۔ جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر وہ اسم مکسور ہوگا، اور پھر اس پر اسم مکسور کے قوانین جو ہیں ان کو ہم اپلائی کریں گے، ان کا اطلاق ہوگا۔ جسے آپ دیکھ رہے ہیں رضا، مینا، منادا، مصطفیٰ، اس طرح یہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے آخر میں سب کے الف لازمہ ہے۔ الف لازمہ کیسے ہے؟ اس کی پہچان ہم بچوں اس طرح کر سکتے ہیں، جیسے اس کے آخر میں جو الف لگا ہوا ہے اس کو اگر ہم ختم کر دیں تو پھر دیکھیے کیا یہ لفظ اسم برقرار رہتا ہے کچھ معنی لیے ہوئے۔ جیسے ہمارے پاس رے اور زواد ہے، دواد، ہم اس کا الف ختم کر دیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ الف لازمہ ہے یا یہ گرامیٹیکلی کوئی تبدیلی ہو کر آیا ہے، معرب ہو کر آیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ پھر را اور زواد بچ جاتا ہے ہمارے پاس۔ تو اس طرح ہم یہ آخری حرف جو الف ہوتا ہے، الف لازمہ، اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم آخری جو حرف اس کا الف ہوتا ہے اس کو گرا کے دیکھیں گے۔ اگر تو وہ اس کے بغیر نہیں پڑھا جا رہا، نہیں مکمل اسم بن رہا، تو اٹ مینس وہ اسم مکسور ہی ہے، وہ الف لازمہ ہی ہے اس کے آخر میں۔ لیکن اگر پڑھا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب ہے وہ الف لازمہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے سکتی ہوں، جیسے مسلم ہمارے پاس ایک واحد لفظ ہے، میں نے اس کا تثنیہ بنایا، فقرے میں کہیں وہ مسلمہ آ گیا۔ اب مسلمہ کے آخر میں بچوں الف ہے، کیا ہم اس کو کہہ دیں گے کیا یہ الف لازمہ ہے؟ نہیں، کیونکہ اگر ہم اس کے آخر میں مسلمہ کے آخر سے الف کو گراتے ہیں تو ہمارے پاس تو اسم برقرار ہے مسلم۔ تو یہاں اس طرح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ الف جو ہے وہ الف لازمہ ہے یا نہیں۔ جی، اب ہم نے جو قاعدہ پڑھا تھا اس قاعدے کی روشنی میں ہمارے پاس جو ہے یہ اسم ہونا چاہیے، یعنی اگر آخر میں الف لازمہ آ بھی رہا ہو تو وہ حرف نہیں ہوگا۔ جیسے الہ ہے، علا ہے، ان کے آخر میں اگر ہمیں الف لازمہ محسوس ہو تو ہم نے فوراً دیکھنا ہے کہیں یہ حرف تو نہیں ہے۔ حرف ہے تو یہ اسم مکسور کی کیٹیگری سے نکل گیا۔ اسی طرح آگے قضا ہے، قاف، ضاد اور چھوٹی یہ کھڑا الف جسے آپ بولتے ہو الف لازمہ،
اس میں کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن یہ ہے نہیں. کیونکہ یہ قضا جو ہے وہ فعل ہے، اور مکسور کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اسم ہو، نہ وہ حرف ہو نہ وہ فعل ہو، بلکہ اسم ہو. اب اسم کون سا ہو؟ اسم مبنی ہوگا اسم مبنی؟ نہیں. اگر اسم مبنی ہوگا تو پھر بھی وہ اسم مکسور نہیں رہے گا، بلکہ اسم معرب ہونا اس کے لیے لازمی ہے. تو اس طرح اگر یہ اسم مبنی ہوگا، اس کے آخر میں الف لازمہ بھی ہو، بے شک اس سے پہلا حرف جو ہے وہ مفتوح بھی ہو، پھر بھی وہ اسم مکسور نہیں ہوگا، کیونکہ اسم مکسور کے لیے بچوں شرط ہے کہ وہ معرب ہوگا. یعنی جملے میں اپنے مقام کے اعتبار سے اس کے اعراب میں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے، اسے ہم معرب کہتے ہیں. تو آپ نے یہ کچھ ساتھ جو لسٹ ہم نے مینشن کی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر ان میں سے کوئی اسماء آتے ہیں تو پھر وہ مبنی ہیں، ان کو ہم مکسورہ میں نہیں لائیں گے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسماء الاشارہ ہیں، یعنی جو ہم نے کیے تھے ہاذا، ہاذانی، اور اسی طرح ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی. اور ضمائر میں ہم نے حاضر اور غائب کی ضمائر کی تھیں، ہوا، ہما، ہم، اور حاضر کی تھیں انتا، انتما، انتم، انتنا، انتی وکذالک. اسی طرح ہم نے یہ پڑھے ہیں، یہ اسماء مبنیہ ہیں، اسماء اشارہ بھی اسماء مبنیہ ہیں، ضمائر بھی اسماء مبنیہ ہیں. الاسماء الموصولہ جو ہیں اللذی، اللذانی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللواتی، اللائی، اور من اور ما، یہ ہم نے اسماء موصولہ پڑھے تھے. اسی طرح ہم نے اسماء الاستفہام بھی پڑھے ہیں، یہ بھی اسم مبنی ہوتے ہیں، جس میں من، ما، متا، اینا، کیفا، کم، ایو، تو یہ سارے ہم نے اسماء استفہام پڑھے ہیں. یہ تو پھر بھی چاہے ان کے آخر میں الف ہمیں نظر آ رہا ہو تو وہ الف ہم اس کو اسم مکسورہ میں نہیں شامل کریں گے، کیونکہ اس کی شرط ہے وہ معرب ہو. اب نیکسٹ جو ہم نے لکھا ہوا ہے وہ ہیں اسماء الشروط. اسماء الشروط بھی ہم نے کیے ہیں، وہ کون سے ہیں ذرا ریکال کریں. مثلا اینما، کیفما، متا، حیثما، انا، ایانا، مہما، ازما، وما. اچھا، ہم نے ان کی دو اقسام کی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو اسماء شروط کی. ایک وہ ہوتے ہیں جو جزم دے دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو جزم نہیں دیتے. وہ کون سے ہیں جو جزم نہیں دیتے؟ وہ ہیں اذا، لوما، لولا، لما، کلما، اور اما. تو اس طرح یہ اسماء اشارہ، ضمائر، اسماء موصولہ، اسماء استفہام، اسماء شروط، یہ سب اسماء مبنیہ ہیں. اگر یہ ہوں گے تو ہم ان کو اسماء مکسورہ میں کاؤنٹ نہیں کریں گے، چاہے ان کے آخر میں باقی تمام شرائط پوری ہی کیوں نہ ہو رہی ہوں. اب ہم چلتے ہیں بچوں اسم مقصور جو ہے اس کا تثنیہ اور اس کی جمع بنانے کی طرف. جمع میں ہم جمع سالم بھی بنائیں گے اور ہم جمع مؤنث بھی بنائیں گے، مؤنث اور مذکر دونوں بنائیں گے. پہلے ہم تثنیہ کی طرف آتے ہیں کہ اگر اذا کانت الالف ثالثہ، یعنی اگر وہ ہمارے پاس جو الف لازمہ آنا ہے، اور یعنی وہ لفظ جو ہے وہ 3 حرفی ہے، تو پھر ہم کس طرح اس کی تثنیہ بناتے ہیں اسم مکسور کی؟ ترد الالف لاصلھا، اس کا الف جو ہوتا ہے وہ اس کی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے. اب اصل میں یہ کیا ہوتے ہیں؟ الف جو لازمہ ہے اس کی بجائے یا یہ واو ہوگا یا پھر یہ ہوگا. اگر اس کے ماقبل زبر آتی ہے تو پھر واو ہوگا، اگر زیر آتی ہے تو پھر یہ ہوگا. مثال ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے رضا. اب یہ اس کا اصل یعنی جو حرف لازمہ الف تھا اس کو ہم نے اس کے اصل کی طرف لوٹایا تو یہ رے، ضاد اور واو بنا. اب ہم نے اس سے اس کا اصل کی طرف لوٹا کے پھر اس کا تثنیہ بنانا ہے، کیونکہ یہ 3 حرفی ہے. رضوان،
فاعلی حالت میں آئے گا، اور ردوین مفعولی حالت میں، یعنی حالت نسبی اور جری میں آئے گا۔ اور اسی طرح اس کا مؤنث جو ہے وہ ہر حالت میں سیم ہی رہتا ہے، ردوات، الف تے آ جاتی ہے اس میں۔ اسی طرح دوسری مثال ہے علو، ٹھیک ہے، اس سے اس کا تثنیہ بنے گا علوان اور علوین، اور جمع علوات۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس مینا۔ مینا آخر میں الف لازمہ اس کا سیم ہے، منیان، منیین، اور اس کا جمع مؤنث بنے گی ہمارے پاس منیات۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فتح، اس کا تثنیہ بنے گا فتیان، ای فتیین، حالت نسبی اور جری میں، اور مؤنث بنے گا فتیات، آخر میں الف تا کا اضافہ کرتے ہوئے۔ مؤنث اس کا ایک ہی طرح سے بنتا ہے دونوں میں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسم مکسور جو ہے وہ 3 حرفی نہیں بلکہ 4 حرفی ہے، یعنی اذا کانت الالف اکثر من ثالثہ، اگر وہ 3 سے زیادہ کا ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کا الف جو ہے اس کو یا میں بدل دیتے ہیں۔ مثلا مصطفیٰ، مصطفیٰ ہم نے اس کو الف کو یا میں بدلا، مصطفیان، مصطفیین، اور اس کی مؤنث بنی ہمارے پاس مصطفیات۔ اسی طرح مبنی، مبنیان، مبنیین اور مبنیات۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس معاتی، معتیان، معتیین، معتیینی و معتیات، یعنی حالت رفع میں ہمارے پاس الف نون آ رہا ہے سب مثالوں میں، اور حالت نصب اور جری میں یا نون ہے، اور مؤنث میں ہمارے پاس ایک ہی صیغہ آ رہا ہے کہ سب کے آخر میں الف تے آ جائے گی۔ اسی طرح نیکسٹ مصفہ ہے، مصفیان، مصفین اور مصفیات۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جمع المقصور، یعنی اس مقصور کا جمع کیسے بنائیں گے ہم، جمع مذکر سالم۔ بچوں اس میں آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، اگر تو جمع مذکر سالم جو ہے وہ عاقل ہوگی، یعنی اگر اسم مقصور جو ہے وہ عاقل ہوتا ہے پھر تو اس کی ہم جمع مذکر سالم بنا لیں گے، لیکن اگر وہ غیر عاقل ہے تو پھر اس کی جمع مذکر سالم نہیں بنے گی۔ تو اگر ہم نے بنانی ہے تو پھر کیا کریں گے، ہم نحذف الالف، الف کو ہم حذف کر دیں گے، ونفتح ما قبلہ، اور اس سے پہلے جو حرف ہوگا اس کو ہم فتح دے دیں گے، جیسے مصطفیٰ سے مصطفون، مصطفین، اسی طرح منادہ سے منادون اور منادینا، منادینا آئے گا، ان میں جمع بناتے اس کے نیچے زیر نہیں آنی کیونکہ ما قبل اس کا مفتوح ہوگا، منادینا۔ تو اس طرح بچوں ہم اس مقصور سے اس کی تثنیہ اور جمع مؤنث بنائیں گے اور جمع مذکر سالم بنائیں گے۔ اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں، اسم مقصور کو اعراب کیا دیے جاتے ہیں۔ تو اسم مقصور جو ہے یعرب حسب موقعہ، اس کو موقع کی مناسبت سے اعراب دیے جاتے ہیں، بالجملتی، جملہ میں، یعنی جملہ میں جس مقام پر یہ لفظ موجود ہوگا وہاں پر ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس حیثیت میں ہے، فاعل، مفعول، حالت نسبی جری جس میں ہوگا، پھر اس کے مطابق ہم اس کو اس کے اعراب دے دیں گے، اور اس کے اعراب جو ہیں وہ ہمیشہ اس کی علامات مقدرہ ہوتی ہیں، یعنی چاہے وہ فتح آئے، وہ زیر آئے، کسرہ آئے، یا وہ دمہ یعنی پیش ہو، ہر صورت میں اس کی علامات جو ہیں وہ علامات مقدرہ شمار کی جاتی ہیں۔ اس طرح بچوں ایز یوزول میں آپ کو اس کی ایک مثال لے کے دوں، پہلے بعد میں ایز یوزول بتاتی ہوں کہ کام آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے جو کام کرنا ہے اس میں وہی جو میں آپ کو روٹین میں دیتی ہوں، آپ نے ایگزامپلز لینی ہے اور پھر اس میں سے دیکھنا ہے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا اس کے آخر میں یہ الف لازمہ ہے یا نہیں، یہ اسم مقصور بنتا ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کا ہم نے تثنیہ
جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم کس طرح سے بنانی ہے۔ مثال اگر میں جمع مذکر سالم بناتی ہوں، یاد رکھیے گا بچوں، اگر غیر عاقل ہوگی تو اس کی اسم مقصور میں جمع مذکر سالم نہیں بنتی۔ جیسے اگر ہم نے پیچھے لفظ لیا تھا مسعی، مسعی جو ہے وہ ہمارے پاس عاقل نہیں ہے، اب یہ عاقل نہیں ہے تو اس کی جمع بھی نہیں بن سکتی۔ جب تک ہمارے پاس جو یہ جمع مذکر سالم جو ہے یہ عاقل نہیں آتی، تب تک ہم اس کا اسم مقصور میں اس کی جمع جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔